سر یہ پس پردہ ملاقاتوں کے بڑے راؤنڈز جاری ہیں اور ہماری جو خبریں ہیں اس کے مطابق 5 سے 6 ملاقاتیں ہو گئی ہیں صدر صاحب سے اسحاق ڈار کی. تو کچھ آپ ذرا ہمیں حال احوال بتائیے گا, اب تک کوئی پیشرفت ہو سکی ہے, کچھ مطالبات رکھے گئے ہیں ان کی جانب سے بھی؟ دیکھیں صدر صاحب یہ ویسے کوئی ایسا ہم تو واضح ہیں کہ اگر آپ نے بیک ڈور مذاکرات کریں یا سب کے سامنے کریں, دیکھیں ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ الیکشنز اناؤنس کریں, اس کے علاوہ تو کوئی مطالبہ ہے نہیں. اب یہ مذاکرات چاہے جو ہے وہ آپ پس پردہ رکھیں یا آپ سامنے رکھیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. صدر صاحب نے جو ہے وہ یقیناً اس میں جو ہے وہ بڑا اہم رول ادا کیا ہے. جو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر آپ جلد الیکشنز کے اوپر آمادگی ظاہر کریں اور فریم ورک کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے, جس میں یہ آپ نے جس وقت کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں واپسی بالکل ممکن ہے, اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب حکومت انتخابات کا اعلان کرے اور فریم ورک کے اوپر ہم بات چیت کریں. اس میں جو ہمیں قانونی ترامیم کرنی ہے, الیکشن کمیشن کو تبدیل ہم کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں اور یہ حکومت کے ساتھ بات چیت ضرور ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیے نا, اگر آپ الیکشن بھی کرانے کو تیار نہیں ہیں تو پھر مذاکرات کس بات پہ ہوں گے؟ معیشت کے اوپر مذاکرات جو ہیں وہ ہم ان کی جو اقدامات ہیں اس کو کیسے سپورٹ کریں گے؟ انہوں نے تو تباہی اتار دیا پاکستان کی معیشت کی, تو اس کو تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو ان کی معیشت کے اقدامات کے اوپر ان کو سپورٹ کرے گا. وہ تو ہم تو اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو تبدیل کریں گے ان کی معاشی پالیسی. ہاں فواز صاحب یہ بتا دیں کہ الیکشن کی تاریخ طے ہو جائے, اناؤنسمنٹ نہ ہو اور آپ لوگ پارلیمنٹ چلے جائیں پھر اناؤنسمنٹ ہو جائے, تو کیا یہ بھی ایک آپشن ہے؟ اس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں پھر پارلیمنٹ اس صورت میں؟ ہاں, تاریخ فریم ورک کا حصہ ہو سکتی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. صرف حکومت یہ اعلان کرے کہ وہ قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہے, اتنا اعلان کریں گے. باقی چیزیں ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی طے کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ سے باہر بھی طے کر سکتے ہیں, وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اچھا, تو یہ بتائیے گا اس کے لیے کوئی گارنٹی آپ کو چاہیے, کوئی گارنٹیئر چاہیے, اس پہ بھی آپ لوگوں کا کوئی اتفاق ہوا ہے یا بس وہ کہہ دیں گے آپ مان لیں گے؟ کہ کس طرح یہ معاملہ آگے بڑھے گا, کس پہ یقین کریں گے؟ نہیں, گارنٹیئر تو دیکھیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں. کیا آپ اعلان کریں گے تو پبلک ہوگا, سب کے سامنے بات ہوگی, سب کے سامنے جو ہے وہ آپ کا فریم ورک آ جائے گا. اس میں گارنٹیئر جو ہے وہ ہو جائے تو صحیح ہے, نہیں بھی ہو تو کوئی ایسے لوگوں سے بڑا گارنٹر کون ہوگا؟ اچھا, یہ آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ رمضان سے پہلے الیکشن ہو, اور اسد عمر صاحب بھی گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ درمیان کا راستہ نکل سکتا ہے. رانا ثناء اللہ بھی اور حکومت کے لوگ بھی اندیا دیتے نظر آتے ہیں کہ 2 ماہ آگے پیچھے الیکشن ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ تاریخ مئی جون تک چلی جاتی ہے تو اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہوگا یا آپ کہیں گے چلیں ٹھیک ہے مارچ سے آگے مئی جون تک معاملہ آگے بڑھ جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے؟ دیکھیں, مارچ سے آگے جانے میں نا پرابلم یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا پرابلم نہیں ہے, یہ پاکستان کا پرابلم ہے. ہمیں دیکھیں نا, مجھے آپ یہ بتائیں 7 مہینوں میں $16 بلین سے ریزرو جو ہیں وہ آگے ہیں $7 بلین کے اوپر. آپ کی جو 22 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے بے روزگار ہو چکے ہیں. انڈسٹری جو ہے وہ 1% کے اوپر ہے. $600 ملین جو ہے وہ نکلوا لیا ہے فورن اوورسیز پاکستانیز نے. آپ صرف یہ ہمیں سمجھنے کی سمجھا دے حکومت کہ وہ 7 مہینے یا 8 مہینے ملک کو آگے کیسے چلائے گی. یہ ہمارا پرابلم جو ہے وہ پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی میں تو دیکھیں مارچ میں عمران خان کی پاپولیرٹی 31% تھی, آج 65% کے اوپر کھڑی ہے. 3 مہینے بعد 70% کے اوپر کھڑی ہوگی. سو ہمیں تو ٹائم فریم ہمارا پرابلم نہیں ہے, ٹائم فریم پاکستان کا پرابلم ہے. اور ہم سب کو اپنے پاؤں سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, اکانومی کیسے اسٹیبل ہوگی, اور اکانومی اسٹیبل کرنے کا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. تبھی انہوں نے معیشت کے حوالے سے شرط رکھی کہ پہلے آپ اس پہ بات کریں پھر ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں تاکہ اسٹیبلٹی آئے اور پھر بات چیت مزید آگے بڑھ سکے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو معیشت والی شرط ہے آپ اس میں اکوموڈیٹ کر سکے گی تحریک انصاف؟ دیکھیے صدر, بات یہ ہے معیشت آپ نے شارٹ ٹرم میں آپ کا کیا مسئلہ, آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے, اور ڈالر آپ نے کیسے لینے ہیں؟ آپ نے اپنے دوست ملکوں سے ڈالر لینے ہیں. اب وہ دوست ملک جو ہیں, جو چائنا ہے, قطر ہے, یو اے ای ہے, سعودی عربیہ جیسے جو ملک ہیں,
وہ ایکچولی وہ اس وقت پاکستان کو اس وقت تک نہیں امداد دیں گے جب تک کہ اسٹیبلٹی نہ ہو، اور اسٹیبلٹی آ نہیں سکتی جب تک الیکشن نہ ہو. تو مجھے آپ بتائیے کہ اس کا کیا، ہم اوبیسلی جو انہوں نے احمقانہ پالیسی، آپ دیکھیے 7 مہینے انہوں نے ضائع کیے، انہوں نے روس سے تیل نہیں لیا. جب عالمی مارکیٹ میں تیل جو ہے وہ $72 پہ آ گیا تو ان کو یاد آ گیا کہ ہم نے تو روس سے تیل لینا تھا، اب ادھر بھاگے ہوئے ہیں. ان کی جو کنفیوژن ہے ایکچولی وہ اتنی زیادہ ہے کہ دیٹ ہیز کاسٹڈ ہمیں پاکستان کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے ان کی احمقانہ حرکتوں کی. پھر آپ دیکھیے انہوں نے پہلے 7 مہینوں میں پہلے مفتاح کو لگایا، مفتاح اسماعیل کے بعد جو ہے وہ ڈار نے سازشیں کر کے وہ آ گیا ہے. اب ڈار کو مفتاح کرٹیسائز کر رہا ہے، وہ ان کو کرٹیسائز کر رہا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کس کی کیا پالیسی ہے. شہباز شریف وغیرہ، بلاول وغیرہ تو آپ کو پتا نظر ہی کبھی نہیں آئے. آپ مجھے بتائیے پاکستان میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے، آپ کو نام ہی نہیں پتا ہوگا انڈسٹری منسٹر کون ہے. پاکستان میں امپورٹ جو ہے، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ بالکل نیچے لگ گئی ہے. آپ نے کبھی ہمارے کامرس منسٹر کا نام ہی نہیں سنا ہوگا کہ اس نے کبھی پریس کانفرنس کی ہو، کوئی اپنی پالیسی بتائی ہو. وہ سارے ایک طرف ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ زہر کھانے کے پیسے، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ایک بیانیہ ان کا یہ بھی ہے کہ آپ لوگ کی جو سیاست ہے یا جو آپ لوگ تنقید کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو باہر سے انویسٹر ہے، جو پیسہ دینے ہیں جنہوں نے دوست ممالک نے، وہ گھبرا رہے ہیں کہ یہاں تو عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے. وہ ایسی آپ سے کنڈیشن مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی سخت فیصلے کرتے ہیں شارٹ ٹرم کے ہی صحیح، تو اس میں آپ ظاہر مہنگائی ہو گئی، دیکھیں عوام پہ مہنگائی کا بم گرا دیا. یہ والی جو ایک احتجاج ہے اس رخ کی طرف نہ جائیں، ان کے فیصلوں کو چیلنج نہ کریں. یہ کوآپریشن دینے کو تیار ہیں آپ؟ مجھے بتائیے آپ کیوں نہ جائیں؟ جب احمقانہ طور کے اوپر جب عمران خان کی حکومت تھی اور $109 کا تیل تھا تو ہم دے رہے تھے، پیٹرول دے رہے تھے، یہاں پہ ہم جو ہے وہ $145 کے اوپر اور اس کے اوپر تھا. اب آ کے انہوں نے جس طریقے سے تیل کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں جو ایک عذاب ڈالا ہے، اس کے اوپر ہم تنقید نہ کریں تو کیا کریں؟ پام آئل ہمارے دور میں، یہ جو خوردنی اپنا گھی ہے، خوردنی تیل ہے، ہمارے دن میں ریکارڈ ہائی تھا، وہ کریپ مارکیٹ کریش کر گئی ہے. پاکستان میں مجھے آپ بتائیں $50 بھی کمی نہیں ہوئی گھی کی قیمت میں. الٹا ہمارے پاس $65 لاکھ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو ادرک اور لہسن جو ہے وہ کورس سے چھڑا سکتے ہیں. تو ہم اس کو کیسے، آپ اس کو کوئی پاگل ہی ہوگا نا جو ان کی پالیسیز کو سپورٹ کرے گا. ان میں تو عقل ہی نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے.